کیا کبھی سوچا ہے کہ اس زندگی کا اصل مقصد آخر ہے کیا؟ آج ہم واصف علی واصف کی مشہور کتاب گفتگو 3 کے گہرے روحانی فلسفے کو ایک آسان اور واضحتی سفر کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وجود کے راز کھولنے والا ایک بے حد دلچسپ سفر ہے۔ اس تجزیے میں ہم ان اہم پہلوؤں پر غور کریں گے۔ پہلا، تصوف اور حقیقت زندگی۔ دوسرا، باطنی شعور کی تلاش۔ تیسرا، عارف اور عامل کا فرق۔ چوتھا، علم، کرامت اور یقین۔ اور آخر میں اہل تکوین اور مشیت الہی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، تصوف اور حقیقت زندگی۔ یہاں سب سے بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصوف آخر ہے کیا؟ سننے میں یہ لفظ بہت عام سا لگتا ہے، لیکن ویسے دیکھا جائے تو اس کا جواب انسانی زندگی کے مقصد کو ایک بالکل ہی نئے زاویے سے پیش کرتا ہے۔ مصنف کے اپنے لفظوں میں اگر دیکھا جائے تو تصوف محض چند رسومات کا نام نہیں ہے، یہ اصل میں زندگی کے بارے میں ایک انتہائی گہرا ادراک ہے، یعنی زندگی کی اصلیت کو ایک ایسی روشنی میں دیکھنا جو ہماری عام سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ اب اصل اور تھوڑا حیران کر دینے والا نقطہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کسی کی اپنی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ ایک عطا ہے۔ ذرا سوچے، جب پیدائش اور موت پر ہمارا اپنا کوئی اختیار ہی نہیں، تو اس بے اختیاری کو دل سے مان لینا اور خود کو خالق کے سامنے فنا کر دینا، بس یہی تصوف کی اصل روح کہلاتی ہے۔ اور یہ الفاظ اس تحریر کے مرکزی تضاد کو بہترین انداز میں واضح کرتے ہیں۔ اپنا اختیار چھوڑنے اور خالق کے آگے مکمل تسلیم و رضا دکھانے سے ہی حقیقی آزادی نصیب ہوتی ہے۔ یہ ایک نہایت خوبصورت فلسفہ ہے کہ خدا کی غلامی تسلیم کرنے میں ہی وجود کی آزادی چھپی ہے نا حیرت انگیز؟ دوسرا حصہ، باطنی شعور کی تلاش، یعنی وجود کے جواز کی دریافت۔ تو باطن کو بیدار کرنے کا اصل مطلب وجود کے جواز کو ڈھونڈنا ہے۔ یہ محض اس بات کا مشاہدہ نہیں ہے کہ دنیا میں چیزیں کیسے ہو رہی ہیں، بلکہ یہ اس بات کی تلاش ہے کہ یہ سب آخر کیوں ہو رہا ہے، اصل وجہ کیا ہے۔ اب اس پہلو میں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت کی سچی تلاش اس قدر طاقتور ہوتی ہے کہ تلاش کرنے والا شخص خود ہی سفر بن جاتا ہے اور وقت کے ساتھ خود ہی منزل بھی۔ اس عمل کو 3 آسان مراحل میں سمجھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے دل میں شوق صادق یعنی ایک سچی تڑپ کا پیدا ہونا، پھر اس بنیاد پر اپنے اندر کے سفر کا آغاز کرنا، اور آخر میں ربانی رہنمائی کا آنا۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ جب نیت بالکل خالص ہو تو سچا شوق اپنی راہ خود ہی بنا لیتا ہے، چاہے کوئی ظاہری رہنما موجود ہو یا نہ ہو۔ تیسرا حصہ، عارف اور عامل کا فرق، نگاہ اور مقصد کا فرق۔ یہاں ایک بے حد واضح اور تھوڑا تیز فرق سامنے آتا ہے۔ ایک عامل کا سارا دھیان مخلوق پر اور دنیاوی مسائل کو حل کرنے پر ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف ایک عارف کی مکمل توجہ صرف اور صرف خالق اور اس کی رضا پر ہوتی ہے۔ عامل عملیات کے ذریعے دنیا کے نتائج بدلنا چاہتا ہے، جبکہ عارف کا مقصد صرف خود کو خالق کی مرضی کے مطابق ڈھلنا ہوتا ہے۔ متن اس بات کو کھول کر بیان کرتا ہے کہ عامل لوگوں کے مسائل حل کرتے کرتے انہیں اکٹھا کر کے شہرت اور دولت کے پھندے میں پھنس سکتا ہے، جبکہ عارف ان تمام دنیاوی علائشوں سے کوسوں دور رہتا ہے۔ عارف کے پاس روحانی طاقت قدرتی طور پر ضرور ہوتی ہے، مگر وہ کبھی کرامات کے مظاہرے پر زور نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نظر اعلیٰ ترین مقصد پر ٹکی ہوتی ہے۔ یہ بات بالکل صاف کرتی ہے کہ جب مقصد صرف خدا کی پہچان ہو تو کسی بھی قسم کی دنیاوی طاقت یا اثر و رسوخ بے معنی ہو جاتا ہے۔ ایک عارف عملی قوت رکھنے کے باوجود کبھی اس کے دکھاوے کو ضروری نہیں سمجھتا، کیونکہ سفر کی اصل منزل کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ چوتھا حصہ، علم، کرامات اور یقین، حقیقی علم کی پہچان۔ حقیقی علم اور انسانی انا کے درمیان سچ پوچھئے تو ایک حیرت انگیز الٹا تعلق ہے، یعنی انورس ریلیشن شپ۔ یہ تصور واضح کرتا ہے کہ اصل علم انسانی ہستی پر آخر کیا اثر ڈالتا ہے۔ آئیے اس تسلسل کو دیکھتے ہیں۔ جیسے جیسے واقعی علم حاصل ہوتا ہے، اس وسیع تار معلوم کائنات کا اندازہ ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ آخری منزل پر اپنی لا علمی اور کم مایگی کا مکمل احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ میرا مطلب ہے، سچے علم کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ تکبر کو جڑ سے اکھاڑ کر مکمل عاجزی پیدا کر دیتا ہے۔
اسی طرح روحانی کرامات کا مقصد بھی بہت واضح کیا گیا ہے۔ شروع کے مراحل میں کرامات اور کشف صرف ایک حوصلہ افزائی کا کام کرتے ہیں، لیکن جب سفر یقین کی آخری منزل تک پہنچ جاتا ہے تو پھر کسی کرامت کی ضرورت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں حقیقت پوری طرح روشن ہو چکی ہوتی ہے۔ یہاں ایک نہایت تلخ مگر سچی حقیقت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب دنیا داری حاوی ہوتی ہے تو اداروں سے اصل روحانی اثر یعنی جسے ہم تاثیر کہتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عظیم شان عمارتیں صرف کھوکھلے ڈھانچے بن کر رہ جاتی ہیں، کیونکہ ان کی اصل روح اب وہاں موجود نہیں ہوتی۔ پانچواں اور آخری حصہ، اہل تکوین اور مشیت الہی، کائنات کا پوشیدہ نظام۔ تو یہاں اس کتاب کا سب سے گہرا اور تھوڑا پراسرار تصور سامنے آتا ہے۔ اہل تکوین یہ وہ روحانی کارکن اور منتظمین ہیں جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں، مگر یاد رہے ان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، یہ محض خدا کی مرضی کا اہلکار ہوتے ہیں۔ اب جو بات واقعی حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اہل تکوین ذاتی انا اور مرضی سے اس قدر آزاد ہوتے ہیں کہ خدا کی طاقت ان کے ذریعے اس طرح بے ساختہ ظاہر ہوتی ہے جیسے ہوا چل رہی ہو یا بس کوئی قدرتی نظام حقیقت بن رہا ہو۔ وہ اپنا کام خاموشی سے کرتے ہیں، چاہے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں یا ان کا وجود بالکل ہی گمنام ہو۔ یہ ایک عجیب سا سکون بخش تصور ہے۔ اسی روحانی مراتب کے سلسلے کو مکمل کرتے ہوئے یہاں امام مہدی کے تصور کو پیش کیا گیا ہے۔ انہیں ایک ایسی قیادت کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو باطنی اور ظاہری دونوں لحاظ سے بالکل مکمل ہوگی، اور سچ پوچھئے تو حقیقی فلاح اس آخری اور حتمی رہنما کو قبول کرنے میں ہی مضمر سمجھی جاتی ہے۔ ان تمام گہری باتوں کو ذہن نشین کرنے کے بعد یہ تجزیہ ہمیں ایک ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں ایک آخری سوال پر غور کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ کیا علم کی جستجو بالآخر اس بات کے احساس تک لے جاتی ہے کہ انسان دراصل کتنا بڑا لا علم ہے؟ یہ دریافت کا ایک ایسا سفر ہے جو شاید کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور دوستوں، اصل میں یہی بات اندر مزید جاننے اور سوچنے کی لگن پیدا کرتی ہے۔ اچھا، ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اگر کسی انسان کے پاس ایک ایسی طاقت ہو جس سے وہ حقیقت کو بالکل اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر سکے۔ ہاں، یعنی وہ جو چاہے کر لے، کوئی بھی ناممکن کام ہو۔ بالکل، وہ جب چاہے لوگوں کے دلوں کا حال جان لے یا کائنات کی مشینری کو اپنے حق میں استعمال کر لے، اور پھر اس کے بعد اچانک وہ اس طاقت کو استعمال کرنے سے انکار کر دے۔ وہ اس بے پناہ طاقت سے دور بھاگے۔ جی ہاں، کیا یہ بات عام انسانی عقل کو تھوڑی عجیب نہیں لگتی؟ مطلب ہم تو طاقت کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں۔ یہی تو وہ مقام ہے جہاں سے سارے حیرت شروع ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو آج ہم اپنی اس بیٹھک میں، جو کہ واصف علی واصف کی مشہور کتاب گفتگو 3 کے اقتباسات پر مبنی ہے، ایک ایسے ہی تفصیلی جائزے میں غوطہ لگانے والے ہیں جہاں طاقت کا حصول نہیں بلکہ طاقت سے دستبرداری اصل کمال ہے۔ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے یہ آج کا، ہے نا؟ آج ہم اس وہم کو توڑنے کی کوشش کریں گے جسے ہم زندگی پر اپنا کنٹرول کہتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ روحانیت کی دنیا کے وہ کون سے راز ہیں جو ہماری اس عام منطقی اور یعنی 2+2=4 والی دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ یہ جو طاقت سے دستبرداری کا تصور آپ نے پیش کیا نا، میرا ماننا ہے کہ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے جدید مادی ذہن اور صوفیانہ شعور کا اصلی ٹکراؤ شروع ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، آج کا جو انسان ہے وہ ہر چیز کی انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے، اس کی ایک ظاہری وجہ ہے، تو اسے حل کرنے کا کوئی ٹیکنیکل طریقہ بھی ہوگا۔ جی بالکل، ہم تو ہر چیز کو فکس کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح، لیکن واصف علی واصف کی تحریریں ہمیں ایک ایسے باطنی شعور کی طرف لے جاتی ہیں جہاں انسان کی یہ خود ساختہ انجینئرنگ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ مطلب وہاں ہماری منطق فیل ہو جاتی ہے۔ بالکل فیل ہو جاتی ہے۔ ان کے نزدیک تصوف کوئی مخصوص لباس یا ظاہری شکل و صورت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس بنیادی حقیقت کے اعتراف کا نام ہے کہ یہ زندگی ہماری ملکیت ہے ہی نہیں، یہ کسی اور کی عطا کردہ ہے۔ جی، یہ عطا کردہ ہے اور اسی کے نظام کے تحت چل رہی ہے۔ لیکن میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کروں گی، یا کم از کم ایک عام انسان کی نظر سے دیکھوں گی اس کو۔ ضرور بتائیں، کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ یہ جو بات ہے کہ زندگی ہماری نہیں ہے،
یہ سننے میں تو بڑی فلسفیانہ لگتی ہے، مگر عملی زندگی میں تو ہم ہر روز فیصلے کر رہے۔ ہاں، فیصلے تو ہم کرتے ہیں۔ ہم کریئر چنتے ہیں، رشتے بناتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں۔ اگر زندگی ہماری ہے ہی نہیں تو پھر یہ سارا اختیار، یہ جو بھاگ دوڑ ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں انسان کے دائرہ اختیار کی حقیقت کو بڑی باریکی سے دیکھنا ہوگا۔ مصنف نے ایک بہت سادہ لیکن انتہائی گہری دلیل دی ہے یہاں۔ اچھا، کیا دلیل دی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان ذرا غور کرے کہ کیا اس کی پیدائش یعنی زندگی کا آغاز اس کے اپنے اختیار میں تھا، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہم نے خود تو نہیں چنا کہ ہم کہاں پیدا ہوں گے۔ اور کیا اس کی موت یعنی اس کا جو انجام ہے وہ اس کے اختیار میں ہے؟ ہرگز نہیں، موت کا بھی کسی کو نہیں پتا۔ تو پھر جو انسان اپنے آغاز اور اپنے انجام پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، وہ اس درمیانی وقفے یعنی اپنی زندگی پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ واہ، یہ بات تو سچ میں جھنجھوڑنے والی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ وہ اس درمیانی وقفے کے اس محدود سے اختیار کو مکمل آزادی سمجھ بیٹھتا ہے۔ اس پر مجھے نا ایک تشبیہ ذہن میں آ رہی ہے، جیسے ہم آج کل سیلف ڈرائیونگ گاڑیوں کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، بہت دلچسپ، اس کو تھوڑا واضح کریں۔ تو کیا ہماری زندگی کا سفر ایک ایسی ہی جدید سیلف ڈرائیونگ کار کی طرح نہیں ہے، جس میں ہم اندر بیٹھے ہیں، ہم اے سی کا درجہ حرارت بدل سکتے ہیں، بالکل۔ یا ہم میوزک کا چینل تبدیل کر سکتے ہیں، سیٹ کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں؟ یہ سب ہمارا وہ چھوٹا سا اختیار ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن گاڑی کی اصل منزل کیا ہے، وہ کس راستے سے جائے گی اور کہاں جا کر رکے گی، یہ اس کار کے اپنے مرکزی نظام یا اس کے بنانے والے کے ہاتھ میں ہے۔ ہم صرف مسافر ہیں۔ یہ تشبیہ اس پوری صورتحال کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے، اور المیہ تب شروع ہوتا ہے جب مسافر اس کار کا میوزک بدلنے کے اختیار کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید سٹیئرنگ ویل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، یعنی وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ واصف صاحب کے مطابق جب انسان اس چھوٹے سے اختیار کو مکمل طاقت سمجھ لیتا ہے تو وہیں سے اس کی باطنی تباہی شروع ہوتی ہے۔ وہ کس طرح کی تباہی؟ وہ اپنے تعین خدا بننے کی کوشش کرتا ہے، یا مصنف کے الفاظ میں وہ فرعون اور طاغوت بن جاتا ہے۔ وہ اس سراب میں جیتا ہے کہ وہ اپنی تقدیر خود لکھ رہا ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ جی، جبکہ تصوف سکھاتا ہے کہ اصل آزادی اس حقیقت کو مان لینے میں ہے کہ ہم اس کار کے مسافر ہیں، ڈرائیور نہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ غلام، دیکھیں، یہ لفظ سن کر ہی نا آج کے جدید ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگتی ہے۔ ہاں، لفظ تھوڑا بھاری لگتا ہے لوگوں کو۔ ہم تو ہر جگہ سنتے ہیں کہ اپنے حالات کو خود قابو کرو، اپنی قسمت خود بناؤ۔ یہ جو مان لینا یا سرنڈر کر دینا ہے، کیا یہ انسانی جبلت کے بالکل خلاف نہیں ہے؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ خلاف ہے۔ مطلب کنٹرول چھوڑنا تو ایک طرح کی ہار ماننا لگتا ہے۔ اس میں آزادی کیسے ہو سکتی ہے؟ بظاہر ایسا لگتا ضرور ہے، لیکن نفسیاتی اور باطنی سطح پر اس کی حرکیات بالکل مختلف ہیں۔ دیکھیں، جب آپ اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بے چینی ہوتی ہے، اور کیا؟ بے چینی، دباؤ اور مسلسل خوف۔ آپ اس سیلف ڈرائیونگ کار میں مسلسل خیالی سٹیئرنگ گھما رہے ہیں اور تھک رہے ہیں۔ صحیح، گاڑی تو ویسے بھی وہیں جا رہی ہے جہاں اس نے جانا ہے۔ بالکل۔ مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے جس شخص کو کوئی حقیقی طاقت دینی ہوتی ہے نا، اسے طاقت دینے سے پہلے تسلیم کا شعور عطا کیا جاتا ہے۔ تسلیم کا شعور یعنی ہار مان لینے کا شعور۔ جی، یعنی پہلے اس کے اندر سے یہ ضد ختم کی جاتی ہے کہ وہ خود سے کچھ کر سکتا ہے۔ وجود کی نفی یعنی اپنے آپ کو صفر کر دینا، دراصل باری تعالیٰ کی پہچان کا پہلا قدم ہے۔ اچھا، جب انسان ہار مان لیتا ہے کہ یا اللہ میرا کوئی کمال نہیں، تو پھر وہ اس کائناتی نظام سے ٹکرانا بند کر دیتا ہے، وہ اس کے بہاؤ میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہی اصل سکون ہے۔ چلیں، اگر ہم یہ مان لیں کہ سارا کنٹرول اللہ کا ہے اور انسان کو صرف تسلیم و رضا کا راستہ اپنانا چاہیے، تو یہاں ایک بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ کیسا تضاد؟ ہم اپنے ارد گرد اور خاص طور پر اس روحانیت کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ چلے کاٹ رہے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں، مختلف عملیات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ سب تو عام ہوتا ہے۔ تو وہ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں نا تاکہ انہیں کوئی روحانی طاقت مل جائے اور وہ اپنے دنیاوی مسائل جیسے کوئی بیماری ہے، نوکری کا مسئلہ ہے یا دشمن کا ڈر ہے، اس کو حل کر سکیں۔ اگر سب کچھ سرنڈر کرنے کا نام ہے تو پھر یہ روحانی طاقت پانے کی دوڑ کیا ہے؟ یہاں آپ نے اس پوری گفتگو کے سب سے نازک اور اہم حصے پر ہاتھ رکھا ہے۔ اچھا، واصف علی واصف کی کتاب میں اس مقام پر دو الگ الگ راستوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔
ایک راستہ عامل کا ہے اور دوسرا عارف کا، اور ان دونوں کی نفسیات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عامل اور عارف، تھوڑا واضح کریں اس کو۔ عامل وہ شخص ہے جو کچھ خاص عملیات یا وظائف کے ذریعے ایک روحانی قوت حاصل کر لیتا ہے، لیکن عامل کی نگاہ خالق پر نہیں ہوتی بلکہ مخلوق پر اور نتائج پر ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی وہ روحانیت کو ایک ATM مشین کی طرح دیکھ رہا ہے بہت خوب، یہی مثال بنتی ہے۔ کہ میں نے ایک خاص تعداد میں وظیفہ پڑھا، یعنی اپنا پن کوڈ ڈالا، اور بدلے میں کائنات کی مشینری مجھے میری پسند کا نتیجہ نکال کر دے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ عامل کا مقصد اس دنیا میں کوئی تبدیلی لانا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے عمل کے ذریعے کسی کا رشتہ ہو جائے، کوئی بیماری دور ہو جائے، یا لوگ اس سے متاثر ہو جائیں۔ جی، یا لوگ اس کے معتقد ہو جائیں۔ اور مصنف یہاں ایک خطرے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عامل اگرچہ نیک نیتی سے بھی کام کر رہا ہو، لیکن اس راستے میں نفس کا پھندا بہت مضبوط ہوتا ہے۔ نفس کا پھندا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ایک عامل کے دم کرنے سے کوئی شخص ٹھیک ہو جاتا ہے تو ارد گرد کے لوگ اسے دیوتا بنا لیتے ہیں۔ ہاں، لوگ عقیدت میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ اس کے اندر یہ احساس برتری پیدا ہونے لگتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے۔ وہ لوگوں کے مسائل حل کرتے کرتے شہرت، نذرانوں اور دنیا داری کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ تو پھر اس کے مقابلے میں عارف کیا کرتا ہے؟ اگر عارف کے پاس بھی وہی روحانی قوت آ جائے تو کیا وہ لوگوں کی مدد نہیں کرے گا؟ وہ اس طاقت کا کیا کرتا ہے پھر؟ عارف کا راستہ نتائج کا راستہ نہیں ہے بلکہ پہچان کا راستہ ہے۔ عارف کے پاس طاقت ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات عامل سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر تو وہ اور زیادہ مسائل حل کر سکتا ہے۔ کر تو سکتا ہے، لیکن عرفان الہی کی وجہ سے اس کے اندر اس طاقت کو استعمال کرنے کی طلب ہی مر چکی ہوتی ہے۔ ویٹ، یعنی اسے طاقت استعمال ہی نہیں کرنی؟ عارف کائنات کے اس عظیم الشان نظام کو دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ صحیح۔ وہ سوچتا ہے کہ جب میرا رب، جو مجھ سے زیادہ حکمت والا ہے، اس نے کسی انسان پر کوئی مشکل ڈالی ہے تو میں اپنی محدود عقل سے اس کائناتی نظام میں مداخلت کیوں کروں؟ واو، یہ بات تو بالکل ایک نئے رخ سے سامنے آئی ہے۔ عارف خدا کی مرضی کو اپنی مرضی پر مسلط کر لیتا ہے۔ اسے خدا سے اس کی مرضی بدلوانے کا کوئی شوق نہیں ہوتا۔ وہ تو بس خدا کی ہر ادا سے محبت کرنا سیکھ جاتا ہے۔ یہ تو ایک انتہائی گہری اور میں کہوں گی حیران کن نفسیاتی حالت ہے۔ مطلب طاقت موجود ہے لیکن اختیار استعمال کرنے کی خواہش ہی ختم ہو گئی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ عارف یہ سمجھتا ہے کہ میں کون ہوتا ہوں اس سسٹم میں دخل اندازی کرنے والا۔ لیکن رکیے، ایک سوال ہے یہاں۔ جی پوچھئے۔ اگر عارف اپنی مرضی مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کرتا تو پھر یہ کائنات چل کیسے رہی ہے؟ اچھا سوال ہے۔ ان روحانی ہستیوں کا اس دنیا میں کردار کیا ہے اگر وہ محض خاموش تماشائی بن گئے ہیں؟ یہاں آ کر کتاب میں مجھے ایک بہت ہی پراسرار اصطلاح ملی، اہل تکوین۔ یہ اہل تکوین کون ہے؟ اہل تکوین کوئی خاموش تماشائی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کائنات کے پوشیدہ منتظمین ہیں۔ منتظمین، یعنی جو نظام چلاتے ہیں۔ جی ہاں، جب ایک عارف اپنی مرضی کو مکمل طور پر مٹا کر اپنے وجود کی نفی کر دیتا ہے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی اللہ کا ارادہ اس کے ذریعے اپنا ظہور کرے۔ اچھا، واصف صاحب واضح کرتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو کائناتی نظام چلانے میں اللہ کے حکم کی براہ راست پابند ہیں۔ یعنی ان کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں۔ ان کے اندر چونکہ اپنی کوئی ذاتی خواہش باقی نہیں رہتی، اس لیے اللہ ان کے ذریعے قدرت کے کام لیتا ہے۔ اگر میں اس کو آج کے جدید دور کی زبان میں سمجھوں، میں تھوڑا ٹیک کی مثال دیتی ہوں۔ ضرور، اس سے آسانی ہو جائے گی۔ تو کیا اہل تکوین اس کائنات کے سافٹ ویئر کا وہ بیک اینڈ کوڈ ہے؟ جیسے ہم جب موبائل یا کمپیوٹر چلاتے ہیں تو اسکرین پر ہمیں خوبصورت گرافکس نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہماری ظاہری دنیا ہے، لیکن اس پوری اسکرین کو چلانے والا ایک خاموش اور پیچیدہ کوڈ ہوتا ہے جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ وہ کوڈ اپنی مرضی نہیں کرتا، وہ صرف مرکزی نظام کے احکامات کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو کیا اہل تکوین بھی اس دنیا کا وہ پس پردہ نظام ہے؟ بہت خوبصورت مثال ہے یہ۔ اہل تکوین بالکل اسی پوشیدہ نظام کی طرح ہیں۔
مصنف بتاتے ہیں کہ ان کے ذریعے قدرت ایسے کام کرواتی ہے جو ظاہراً ناممکن لگیں۔ جیسے کہ کبھی درختوں سے آوازیں آنا یا ہواؤں میں تجلیات کا ظاہر ہونا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے ایک پتھر بھی نہیں اٹھاتے۔ ان کا اپنا کوئی وجود باقی نہیں رہتا اس معنی میں۔ بالکل، ان کی اصل طاقت کوئی طلسماتی کرامات نہیں ہے۔ ان کی سب سے بڑی طاقت ان کی مکمل رضا ہے۔ اور ایک اور بات جو حیران کن ہے وہ یہ کہ ضروری نہیں کہ یہ کوئی بہت لمبی داڑھی والے یا گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں۔ اچھا، تو عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں؟ کتاب کے مطابق ممکن ہے یہ اہل تکوین ہمارے اور آپ کے ارد گرد گلی محلے میں رہنے والے بظاہر بالکل عام سے انسان ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تک نہ ہوں۔ واہ، یہ بات تو انسان کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ پتہ نہیں کون کیا مقام رکھتا ہو۔ جی بالکل، انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں ایک عام انسان کے ذہن میں ایک اور سوال اٹھتا ہے، اگر یہ سب اتنا ہی پوشیدہ ہے تو ہم اس سچائی تک پہنچیں کیسے؟ صحیح۔ عام طور پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ روحانیت کے راستے پر چلنے والوں کو کچھ کرامات، کچھ کشف نظر آتے ہیں جس سے انہیں یقین آتا ہے۔ کیا ان ظاہری کرامات کا اس باطنی علم میں کوئی کردار نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ اور کشف جو ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ باطنی پردے ہٹ جائیں اور غیب کی خبریں ملنے لگیں، کیا یہ سب اس سفر کے لیے ضروری نہیں ہے؟ واصف علی واصف نے اس نقطے پر انتہائی دو ٹوک بات کی ہے۔ وہ اس عام تاثر کو مسترد کرتے ہیں کہ علم وہ ہے جو آپ کو مغرور کر دے یا آپ کو غیب کی خبریں دینے لگے۔ اچھا، تو پھر حقیقی علم کیا ہے؟ ان کے نزدیک حقیقی علم وہ ہے جو انسان کو اس کی اپنی لا علمی کا شدت سے احساس دلائے۔ جس شخص کو یہ احساس جتنا گہرا ہوگا کہ وہ دراصل کچھ نہیں جانتا، وہ باطنی طور پر اتنا ہی بڑا عالم ہے۔ یہ تو بالکل الٹ بات ہو گئی ہماری عام سوچ سے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ روحانی علم آ گیا تو اب بندہ ہوا میں اڑے گا اور لوگوں کے دلوں کے حال بتائے گا۔ اور یہی وہ دھوکہ ہے جس میں لوگ پھنس جاتے ہیں۔ مصنف نے کشف اور کرامت کی حیثیت کو ایک بہت ہی دلچسپ مثال سے سمجھایا یہاں۔ کون سی مثال؟ وہ کہتے ہیں کہ کرامت کی حیثیت ابتدائی سفر میں صرف ایک میگنیٹک فیلڈ یعنی مغناطیسی کشش جیسی ہے۔ مغناطیس؟ جی، مغناطیس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ لوہے کے ٹکڑوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسی طرح کرامات ان لوگوں کو روحانیت کی طرف کھینچتی ہیں جن کا ابھی یقین پختہ نہیں ہوا، تاکہ ان کی توجہ اس راستے کی طرف مبذول ہو سکے۔ اچھا، یعنی وہ صرف ایک اٹریکشن ہے سٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے۔ بالکل، لیکن جب لوہا مغناطیس کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر مزید کشش کی ضرورت نہیں رہتی۔ صحیح۔ اسی طرح جب ایک انسان یقین اور عرفان کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اسے کرامات کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ عارف کرامت دکھانے کو معیوب سمجھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ تو راستے کی دھول ہے، منزل نہیں۔ یہ بات باقی بہت منطقی لگتی ہے، لیکن جب میں آج کے دور کو دیکھتی ہوں نا تو ایک بہت گہری اداسی محسوس ہوتی ہے۔ وہ کس لیے؟ دیکھیں، ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، درگاہوں پر جاتے ہیں، وہاں عقیدت مندوں کا ہجوم ہوتا ہے، مسلسل ذکر و اذکار ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان کے اندر نا کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی۔ اب کا اشارہ کس طرف ہے؟ وہ جو ایک سکون اور ٹھہراؤ ایک عارف کے پاس ہونا چاہیے، وہ آج کہیں نظر نہیں آتا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا روحانیت ختم ہو گئی ہے ہمارے دور سے؟ مصنف نے اس زوال کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کتاب کے اقتباسات میں اس زوال کی باقاعدہ تشخیص کی گئی ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ آج کے دور میں ہمارے اہم اداروں کا زوال آ چکا ہے۔ اہم ادارے یعنی مسجد اور خانہ کا؟ جی، مسجد ہو، خانہ کا ہو، کوئی بڑا مدرسہ ہو یا یہاں تک کہ والدین کی دعائیں ہوں، ان سب میں سے وہ تاثیر غائب ہو گئی ہے جو پرانے وقتوں میں ہوا کرتی تھی۔ تاثیر سے ان کی کیا مراد ہے؟ تاثیر سے مراد وہ باطنی وزن ہے جو کسی بات یا عمل میں ہوتا ہے اور وہ سیدھا دل پر جا کر لگتا ہے، وہ جو دل کو بدل دیتا تھا۔ تو اس تاثیر کے ختم ہونے کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ کیا ہماری عمارتیں پرانی ہو گئی ہیں یا ہمارا طریقہ کار غلط ہو گیا ہے؟ وجہ ظاہری نہیں ہے، وجہ باطنی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ادارے یا عمارتیں بذات خود کوئی طاقت نہیں رکھتی۔ تاثیر ہمیشہ اس سچائی سے آتی ہے جو اس ادارے کو چلانے والے یا وہاں موجود انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اچھا۔ آج کا المیہ یہ ہے
کہ انسان اندر سے کرپٹ ہو چکا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی، ہمارے معاملات اور ہماری نیتوں میں کھوٹ آ گیا ہے۔ ہم مادی فائدے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہیں۔ یہ بات تو افسوسناک حد تک سچ ہے۔ اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب انسان اندر سے کرپٹ ہو جائے تو اللہ ان ظاہری دعاؤں اور اداروں سے اپنی برکت اٹھا لیتا ہے۔ ہم نے روحانیت کی اصل روح کو چھوڑ کر صرف اس کے ظاہری خول کو اپنا لیا ہے۔ یہ جو آپ نے کھول کی بات کی، اس پر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم نے ایک انتہائی خوبصورت سونے اور چاندی سے جڑا ہوا ایک لیمپ بنا کر رکھا ہوا ہے۔ بالکل۔ ہم روز اس لیمپ کو صاف کرتے ہیں، اس پر پھول چڑھاتے ہیں، اس کے گرد اکٹھا ہو کر اس کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول گئے ہیں کہ اس لیمپ کی تار پیچھے سے کٹی ہوئی ہے۔ واہ، کیا مثال دیا آپ نے! بجلی کا وہ کنیکشن جو براہ راست خالق کی طرف سے آتا تھا وہ ٹوٹ چکا ہے۔ ظاہری ڈھانچہ تو پوری شان و شوکت سے موجود ہے، مگر وہ روشنی، وہ کرنٹ ہی غائب ہے جس کے لیے وہ لیمپ بنایا گیا تھا۔ یہ مثال اس پوری صورتحال کی عین عکاسی کرتی ہے۔ دیکھیں، جب باطنی صفائی اور رب سے سچے تعلق کا کرنٹ ہی نہیں ہوگا تو چاہے جتنی مرضی خوبصورت خانہ کا بنا لیں، کوئی تاثیر پیدا نہیں ہوگی۔ یہی وہ اندرونی کھوکھلاپن ہے جس کا ہم سب آج شکار ہیں۔ تو پھر یہاں ایک بڑا سنگین سوال پیدا ہوتا ہے، جی فرمائیں۔ امید کی کرن کیا ہے؟ امید ضرور ہے۔ کیا ہم بس اسی طرح بھٹکتے رہیں گے یا اس نظام کو ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ مصنف اس بند گلی سے نکلنے کا کیا راستہ دکھاتے ہیں؟ جب صورتحال اس نہج پر پہنچ جائے کہ ظاہری نظام اور ادارے انسان کی رہنمائی کے قابل نہ رہیں، تو پھر اس نظام کو ایک براہ راست باطنی اور ظاہری مداخلت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، وہ کس طرح کی مداخلات؟ اسی مقام پر واصف علی واصف امام مہدی کے تصور کو پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مکمل زوال اور مایوسی کے دور میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور یہاں ان کا نقطہ نظر روایتی بحثوں سے ذرا مختلف اور واضح ہے۔ وہ کیسے؟ کیا وہ اسے صرف ایک علامتی یا روحانی تصور کے طور پر نہیں دیکھتے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس اچھائی پھیل جائے گی؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ مصنف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ امام مہدی کا تصور کوئی محض روحانی نظریہ یا کوئی استعارہ نہیں ہے، بلکہ ان کا وجود ایک جسمانی حقیقت ہوگا۔ یعنی وہ واقعتاً تشریف لائیں گے؟ جی، وہ ایک باقاعدہ قید اور فرد کی صورت میں اس دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ جب ادارے ختم ہو جائیں تو حق کو قائم کرنے کے لیے ایک ایسی ہستی کی ضرورت پڑتی ہے جو براہ راست منشاء الہی کی نمائندگی کرے۔ صحیح بات ہے۔ اور مصنف کے مطابق جب وہ وقت آئے گا نا، تو سب سے بڑا امتحان یہ نہیں ہوگا کہ وہ کیا کرامات دکھاتے ہیں۔ پھر اصل امتحان کیا ہوگا؟ اصل امتحان یہ ہوگا کہ کیا انسان انہیں پہچان کر ان کی قیادت کو سچے دل سے قبول کرتا ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ بات تو پچھلی تمام کڑیوں کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ بالکل۔ یعنی تصوف کا یہ سارا سفر جس میں انسان کو وجود کی نفی سکھائی جا رہی ہے، اسے عامل بننے سے روکا جا رہا ہے اور تسلیم و رضا کی مشق کروائی جا رہی ہے، یہ دراصل اس انسان کے باطن کی صفائی ہے۔ صحیح سمجھیں آپ۔ تاکہ جب حق بالکل واضح ہو کر ایک جسمانی صورت میں سامنے کھڑا ہو تو اس انسان کے اندر کا غرور اسے حق قبول کرنے سے نہ روکے، اس کے اندر اتنی انکساری اور پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہو کہ وہ فوراً اسے تسلیم کر سکے۔ اور مقام تسلیم و رضا دراصل اسی کیفیت کا نام ہے۔ آپ پوری گفتگو کا نچوڑ دیکھیں نا تو وہ ایک ہی مقام پر آ کر رکتی ہے، اور وہ ہے اپنی مرضی کو خالق کی مرضی کے تابع کر دینا۔ صحیح۔ چاہے وہ ذاتی زندگی کے دکھ سکھ ہوں، چاہے وہ روحانی طاقت کا حصول ہو، یا چاہے وہ حق کی پہچان کا وقت ہو، ہر جگہ انسان کی انا اور اس کا کنٹرول بیچ میں آتا ہے، اور صوفی وہ ہے جو اس انا کو توڑ کر راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ کیا ہی گہرا اور انسان کے اندر تک اتر جانے والا فلسفہ ہے یہ۔ بے شک۔ ہم نے آج اس گفتگو کا آغاز کنٹرول کی جنگ سے کیا تھا کہ کیسے ہم زندگی کی ہر چیز کی انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے عامل طاقت کے پیچھے بھاگتا ہے جبکہ عارف محض اپنے رب کی پہچان چاہتا ہے۔ جی ہاں۔ ہم نے اہل تکوین کے اس پوشیدہ بیک اینڈ کوڈ کو سمجھا جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور یہ بھی جانا کہ بغیر باطنی سچائی کے ہمارے تمام ادارے کیسے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ واصف علی واصف کی یہ تحریریں دیکھا جائے تو در حقیقت ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتی ہیں کہ زندگی کا اصل حسن جنگ جیتنے میں نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ایک بڑے نظام کے سپرد کر دینے میں ہے۔
یہی اس کتاب کی اصل روح ہے۔ اور اب اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس تفصیلی جائزے کو اختتام کی طرف لے جائیں، میں چاہوں گی کہ ہم ذرا دوبارہ اسی سیلف ڈرائیونگ کار کی طرف لوٹیں جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ ضرور۔ ہم نے یہ پوری فلسفیانہ بحث سن لی، ہم نے مان بھی لیا کہ کائنات کا ڈرائیور کوئی اور ہے اور ہر پتا اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا، لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اپنی روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ ہماری صبح سے رات تک کی پریشانیاں، ہمارا دباؤ، ہماری وہ انزائٹی جس نے آج پوری نسل کو جکڑا ہوا ہے، اور ہمارے وہ خوف جو ہمیں راتوں کو سونے نہیں دیتے، اگر ہم تسلیم کر چکے ہیں کہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہم نہیں ہیں، تو پھر یہ سب بے چینی کیسی؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے۔ کیا یہ ساری ذہنی اذیت محض اس لیے نہیں ہے کہ ہم آج بھی اس سارے علم کے باوجود ضد کر کے پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک خیالی سٹیئرنگ وہیل کو گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ کسی بھی طرح کنٹرول ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ ہم سرنڈر نہیں کر پا رہے۔ جی بالکل۔ سوچئے گا ضرور، اس سب کچھ کو جاننے اور ماننے کے دعوے کے باوجود کیا ہم نے واقعی سچے دل سے اپنی زندگی کی اس ڈرائیونگ سیٹ کو چھوڑنے کی ہمت کی ہے، یا ہم ابھی بھی پچھلی سیٹ سے گاڑی چلانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں؟